السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا صدق اللہ العظیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک منسوب شعر ہے: روینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال وان المال یفنا عن قریب وان العلم یبقى لا یزال۔ عزیزان گرامی، باشندگان باغ اور پورے حلقے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محبین، متعلقین، متوسلین، یہ موقع بہت مختصر ہے اور بہت جلد بازی کے ساتھ اور محبتوں کا خیال کرتے ہوئے نرم لب و لہجے میں بات ہوگی۔ یہ کوئی جوڑ نہیں ہے کہ مفتی صاحب آئیں تو 1.5 گھنٹہ تک کھینچ رہے، اس لیے پیچھے سے کھینچ دیں گے مولی توصیف رحمانی، اس لیے میں خیال کروں گا پورے وقت کا انشاءاللہ۔ اور ہمارے سرپرست اعلیٰ، ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے بڑے حضرت مولانا معروف صاحب قاسمی نانا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، مرشد بھی ہیں۔ نانا کے بعد ناتی کی باری آئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ ناتی اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا اختتام کر دیں۔ اچھا آمین نہیں بول لو تو یار، یہ بڑا گڑبڑ، آمین نہیں بولیے گا تو سب غصہ ہو جائیں گے۔ تو اس میں کام کی باتوں میں آمین بولیے، اس میں نہیں بولے، آمین بول دیجیے، تیز آواز سے بولو نہیں یار، آمین۔ کیا بات ہے، آمین بالجہر جائز ہے، آمین بالشر تھوڑا سا، لیکن تیز آواز سے عام حالات میں مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ عام حالات میں تھوڑی تیز آواز کے ساتھ آمین بولنا چاہیے تاکہ فرق واضح رہے۔ عزیزان گرامی، جس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں جو مقاصد ہیں، اس میں جو عزائم ہیں، ان عزائم کو میں نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ مہتاب بھائی کی ایک نرالی بیٹی شائستہ پروین اس دنیا سے چلی گئی، میں اس میں شامل نہیں ہو سکا، میں کسی پروگرام میں شامل دوسری جگہ تھا، مجھے خبر ہوئی، میں نے کہا ترتیب بناؤں گا، بعد میں مجھے اطلاع ملی، میں نے مہتاب بھائی کو خانہ خدا میں بلایا، میں نے کہا تمہاری ایک بیٹی جو جسمانی بیٹی تھی مہتاب چلی گئی، لیکن اللہ نے جو تمہارے دل و دماغ میں عزائم ڈالے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، لاکھوں کروڑوں روحانی بیٹی تمہاری قربانی سے جنم لے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیارے اشعار ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا کیا؟ او لوگو، تم اپنے جمال کو اپنے کپڑوں میں مت سمجھو، تم اپنی خوبصورتیوں کو اپنے لباس سے مت سمجھو۔ بھائی ہم نے لباس پہنا، ایک سے ایک قسم کے جنس آ گئے، ایک سے ایک پینٹ آ گئے، ایک سے ایک شرٹ آ گئے۔ میری ماں اگر اجازت دے میں آپ کو بھی بتلاؤں، اس لیے کہ آپ کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ افغانی سوٹ آیا ہے، فارسی سوٹ آیا ہے، ابھی عربی سوٹ باقی ہے، عربی سوٹ باقی ہے، فارسی سوٹ آیا ہے، افغانی پلازو آیا ہے، پلازو آیا ہے، پاکستانی پلازو آیا ہے، عالیہ بھٹ پلازو آیا ہے، کریکٹ پلازو آیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ سب ان کریکٹ ہے۔ اگر کریکٹ کوئی چیز ہے جس سے آپ کے جمال کو، آپ کی خوبصورتی کو، آپ کے حسن کو، آپ کے جمال کو اگر کوئی زینت بخش سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے داماد کے وہ اشعار کو سن لیجئے، لیس الجمال باسباب تزیننا۔ او میری مائیں، عالیہ بھٹ فراق سے یا پلازو سے یا افغانی سوٹ سے یا فارسی سوٹ سے آپ کی خوبصورتی ظاہر نہیں ہوگی، اور یہ خوبصورتی آپ کو آپ کی قبر میں کام نہیں دے گی۔ کیا کام دے گی؟ فرمایا الجمال جمال العلم والادب۔ اگر خوبصورتی چاہیے، جمال چاہیے، حسن چاہیے، زینت چاہیے تو یاد رکھو علم کی زینت تمہیں چاہیے، ادب کی زینت تمہیں چاہیے، پڑھائی لکھائی کی زینت چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے والد دنیا سے چلے گئے، اس کی والدہ دنیا سے چلی گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر گیا، وہ یتیم نہیں ہے
جس کی ماں مر گئی، حضرت علی نے کہا سنو، یتیم وہ ہے الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سے محروم ہو گیا، یتیم وہ ہے جو عائشہ کی سیرت سے غافل ہو گئی، یتیم وہ ہے جو صحابیات کی سیرت سے غافل ہو گئی۔ میری مائیں، میری بہنیں، اللہ نے آپ کو بڑے مقامات سے نوازے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستا، فضاؤں میں بہتی بغاوت نہ ہوتی، اجازت دو اگر تم نہ ہوتی تو مہتاب بھائی کے دل و دماغ میں شائستہ للبنات کا خیال بھی نہ آتا، تمہیں جمع بھی نہ کیا جاتا، اور نعیمی کو بلایا بھی نہ جاتا، اور مرشد الامت کو دعوت بھی نہ دی جاتی۔ لیکن آپ کی قربانی، آپ کے وجود کی بنیاد پر اللہ نے ان کے دل و دماغ میں ڈالا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج طے کرو انشاءاللہ ہم اپنے علم کو اپنے لیے مال سمجھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دوسرے اشعار پڑھے کہ لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہم اپنے لیے مال کو زینت، علم کو زینت سمجھتے ہیں اور مال سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال ختم ہو جائے گا، آج ہے کل نہیں ہے، اس کے پاس سے چلا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے العلم یرفع، علم انسان کو بلندی دے گا۔ اور سنو، اگر آپ کے گھر میں علم ہے اور بغیر ستون کا آپ کا گھر بنا ہوا ہے، اللہ اس گھر کو ستون والا گھر بنا دیتا ہے۔ علم کی بنیاد پر اللہ زینت بخش دیتا ہے۔ وہ گھر جس میں ستون ہو، جس میں پیلر ہو، لیکن ان کے بچے علم سے غافل ہو، ان کی بچیاں علم سے غافل ہو، تو پھر یاد رکھیے ان گھروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انشاءاللہ اپنی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے پورے وعدے کرا لیے، ہاتھ اٹھا لیے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، میری ماں اس آیت میں جس کو خطاب کیا گیا ہے آپ ہیں، جس کی تعریف اور توصیف قرآن حدیث میں بیان کیے گئے، آپ کی تربیت پر، آپ کی تعلیم پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احادیثیں ہیں، بخاری نے نقل کیا ہے۔ فرمایا جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے اپنی 3 بہنوں کی پرورش کی اور اسے تعلیم کی زینت سے آراستہ اور پیراستہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ، جس کے پاس 2 بیٹی ہو، فرمایا اگر وہ بھی اپنی دونوں بیٹی کی پیچھے محنت کرے گا، اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ آئے ہائے میری ماں، اما عائشہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بول دو آمین۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایک بیٹی ہو، دوسری بیٹی جنم نہ لی ہو، اس کی تعلیم و تربیت میں محنت کی ہو، مہتاب بھائی نے لکھنؤ بھیجا ہو، اور کیا کیا خواب لیے ہوئے تھے، اللہ کے نبی اگر ایک بیٹی ہو اور ایک بیٹی کے پیچھے محنت کی اور تعلیم و تربیت میں اپنا وقت لگایا، مال خرچ کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ اما عائشہ کے سوال پر کسی مرد نے سوال نہیں کیا، آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ایک خاتون ہے جو فقیہہ ہے، جو مفتیہ ہے، جو عالمہ ہے، جو محدثہ ہے، جن سے بے شمار روایتیں منقول ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ کیا سوال کرتی ہو؟ سبحان اللہ، اگر ایک بیٹی بھی ہو اس کے پیچھے محنت کی، وہ بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کے پیچھے محنت کی وہ میرے ساتھ یوں ہوگا، دونوں ہاتھ کو سٹایا اور فرمایا کہ ہماری معیت نصیب ہوگی۔ فرمایا جو بیٹیوں کے پیچھے محنت کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے سے روک دے گا۔ یہ مختلف احادیثیں ہیں۔ ہمارا وقت مقرر ہوا، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ والوں جاتا ہوں، شائستہ للبنات تمہاری قربانیوں کی بنیاد پر باد رہے، شاد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت مقررہ پر 15 پہ شروع کیا، 24 پہ مکمل۔